بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی تین علامتیں ہیں۔ نمبر ایک، جب بات کرے جھوٹ بولے۔ نمبر دو، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نمبر تین، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ دوستو، اس روایت میں جو لفظ منافق ہے، اس سے مراد ہے نفاق عملی، کہ جو شخص ان عادتوں میں سے اس میں کوئی عادت ہے، وعدہ خلافی کی ہے، جھوٹ بولنے کی ہے، امانت میں خیانت کی ہے، تو وہ عملی طور پر منافق ہے۔ اس کے کام منافقوں جیسے ہیں، اس کا عمل منافقوں جیسا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور دوسری روایت میں حضور نے چار چیزیں بیان کی ہیں کہ جس کے اندر یہ چار عادتیں یا ان میں سے کوئی ایک ہے، چار ہیں تو حضور نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار ہیں تو وہ خالص منافق ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ نفاق عملی کی علامات پائی جا رہی ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک ہے تو پھر نفاق کے ایک شعبے پر وہ ضرور ہے، حتی یدعها، یہاں تک کہ وہ اس خصلت اور عادت کو چھوڑ دے۔ ان میں سے وہی سب سے پہلے ذکر کی، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کسی سے معاہدہ کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے۔ اور آخری بات ذکر کی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب اس کی کسی سے لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو وہ گالیاں بکنا شروع کر دے، یعنی اسے اپنی زبان پر قابو نہ ہو۔ تو دوستو، یہ ہیں منافق کی کچھ علامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ان کی تفصیلات اپنی اپنی جگہ پہ آئے گی۔ یہاں ایک بات ضرور ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ روایت اور اس طرح کی جتنی بھی روایات ہوں گی، ان روایات کو سننے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس روایت کو سب سے پہلے اپنے اوپر دیکھیں کہ میں اس روایت کی روشنی میں کہاں کھڑا ہوں، بجائے اس کے کہ میں اس روایت کو لے کے لوگوں پر فتوے بازی شروع کر دوں کہ فلاں منافق ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، فلاں منافق ہے اس لیے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، فلاں منافق ہے اس لیے کہ وہ گالیاں بکتا ہے۔ میں خود دیکھوں، میں جھوٹ تو نہیں بولتا، خدا نخواستہ مجھ میں یہ نفاق والی علامت تو نہیں ہے، میں وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، میں گالیاں تو نہیں بکتا، میں امانت میں خیانت تو نہیں کرتا۔ تو مجھے اس حدیث کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میرے اندر حضور نے یہ جو نفاق عملی کی کچھ علامات بیان کی ہیں، ان میں سے کوئی علامت میرے اندر موجود نہیں ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔